موضوع الدرس في إثبات المعاد والتهديدات للكفار آخر سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قیامت کے منظر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور الحمدللہ یہ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت جب ہوگی اس سور بھی پھونکا جائے گا اور اللہ کا فرشتہ ندا بھی کرے گا. دو سور پھونکے جائیں گے. پہلے سور پھونکنے پر پورا نظام عالم جو ہے وہ فنا ہو جائے. پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے پورا دنیا جو ہے جتنے موتا ہیں سب اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی آیا کہ یوم ینادی المناد، کہ جب پکارنے والا پکارے گا، منادی ندا کرے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ اسرافیل جو ہے وہ ندا بھی دے گا ساتھ کہ یا ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیو جہاں بھی ہو کٹھی ہو جاؤ. اور مکان قریب بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ چونکہ وہ جگہ جو ہے صخرہ جہاں پہ کھڑے ہو کے فرشتہ آواز دے گا وہ مرکز دنیا ہے، تو گویا ہر جگہ سے فاصلہ اس کے برابر ہے اور قریب ہے. اور بعض علماء نے جیسے حضرت ضحاک اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مکان قریب کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اس فرشتے کی آواز میں اتنی قوت اور طاقت پیدا فرما دیں گے کہ ہر آدمی یہ سنے گا کہ میرے قریب سے ہی منادی ہو رہی. اور یہ ندا اس وقت ہوگی جب ہم اور پوری مخلوق جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی، لیکن اللہ آواز سنا دیں گے. الحمدللہ یہ بحث بھی ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد آئے کہ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، کہ وہ جو قیامت کا کھٹکا ہوگا اس کو اب سب سن رہے ہوں گے ٹھیک ٹھیک. اور وہی دن ہوگا ذالک یوم الخروج، کہ جس دن بندے سب اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے. اب اس کے بعد اللہ نے پھر اپنی قدرت کاملہ فرمایا انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر، کہ تحقیق ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. اشارہ کیا کہ جب پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، تمہیں موت دینا مشکل نہیں ہے، تو تمہیں دوبارہ لوٹانا کیا مشکل. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی سورت یاسین مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے
اور اس کے اسباب نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک کافر سرکار دو عالم محبوب دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ایک بوسیدہ ہڈی لے کر اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہڈی میں نے قبرستان سے لی ہے، کسی مردے کی بوسیدہ ہڈی ہے۔ پھر اس نے اس ہڈی کو ایسے مسلا وہ مٹی ہو گئی، پھر مٹی میں پھونک ماری تو وہ اڑ گئی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مردے اس طرح مٹی ہو گئے، ہوا ہو گئے، اڑ گئے، کیا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نعم بالکل، اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اس پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں دیکھتا، نہیں غور کرتا، نہیں تدبر کرتا اس بات پہ ہم نے اس کو ایک حقیر پانی سے، گندے پانی سے پیدا کیا ہے، اور وہ پانی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان خوراک کھاتا ہے اور خوراک مختلف دنیا سے آتی ہے، مختلف شہروں سے آتی ہے، پھر اس خوراک کو بنایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، پھر میرا بندہ کھاتا ہے، پھر معدے میں جا کے کیلوس اور کیموس کے مراحل سے گزرتا ہے، اس کے بعد ہم اس سے فضلہ پیدا کرتے ہیں، اور جو فضلہ ہے بول و براز ہے وہ الگ نکل جاتا ہے، اور جو اصل ہے وہ خون بن جاتا ہے، اور اس خون کو دل کے پمپ کے ذریعے ہم پورے شرائین میں پہنچاتے ہیں، اور پھر اسی خون سے ہم ایک نطفہ پیدا کرتے ہیں، پھر اسی نطفے سے ہم انسان پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر ان سارے متفرق چیزوں کو اکٹھا کر کے اس حقیر پانی سے میں بنانے پہ قادر ہوں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو جب انسان بن گیا تو اب جھگڑے کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے مثالیں دیتا ہے، ضرب لنا مثلا، ہمارے سامنے مثال دیتا ہے کہ ہڈی گل گئی کیسے زندہ ہوگی، نسی خلقہ، یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے کہ وہ خدا جو تمہیں پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو تمہیں ارحام امہات کے اندھیرے میں رکھنے کے بعد ایک انسان کامل بنا کے باہر نکالنے پہ قادر ہے، جو تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری شکل بنانے پہ قادر ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہاں تیری شکلیں بن رہی ہیں، کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے، کہیں تیری آنکھیں ہیں کہیں تیرے کان ہیں، کہیں تیرا دماغ ہے کہیں تیرے اعضاء ہے، اور پھر اللہ لکھ رہے ہیں کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کی موت کہاں آئے گی، یہ کس جگہ فوت ہوگا، ماں بھی نہیں جانتی، باپ بھی نہیں جانتا، لیکن تیرے بنانے والا سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ظالم نسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، اب یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو گئی ہیں، ان بوسیدہ ان ہڈیوں کو جو چورا چورا ہو کے ریت بن گئی ہے، ان کو کیسے دوبارہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی اس کافر کو معاند کو کہہ دو کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اس کو کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے زندہ کیا تھا، جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، جس نے ہمیں پہلے پانی کے قطرے سے بنایا تھا اب وہ ہماری بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈالنے پہ بھی قادر ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر نمونہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے پیغمبر ہے حضرت عزیر علیہ السلام، ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھا کہ بستی فنا ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، نہ کوئی بندہ ہے نہ انسان ہے نہ حیوان ہے، اور بستی کے گھر اوندھے پڑے ہوئے ہیں، درخت اوندھے پڑے ہوئے ہیں،
بالکل ایک تباہی کا منظر ہے۔ دل میں خیال آ گیا، کہنے لگا میرا اللہ یہ اس حال میں پہنچ گئی ہے یہ بستی کہ اب اس کی زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے بیان کیا کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه۔ کہنے لگا مولا اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا پیغمبر ہم تمہیں موت دے دیتے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر پہ موت مسلط کر دی۔ اب پیغمبر پہ بھی موت آ گئی۔ 100 سال گزر گیا۔ یاد رکھو یہاں سلایا نہیں، یہاں موت دے دی ہے۔ اصحاب کہف کو سلا دیا تھا لیکن موت نہیں دی تھی۔ اس کے واقعے کے اندر ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ 100 سال گزرنے کے بعد ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے پھر زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ اب جناب جب زندہ ہوئے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم۔ اللہ نے فرمایا یہ بتلاؤ کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مولا معلوم ہوتا ہے ایک دن گزرا ہے، یا پتہ نہیں ایک دن بھی شاید پورا نہیں گزرا کہ جب میں بستی میں آیا تھا تو سورج اوپر تھا، ابھی سورج ڈوب رہا ہے تو پورا دن بھی نہیں گزرا۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا میں نے کتنا وقت گزارا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہے نا، یہ تو کوئی ایسی کتابیں نہیں ہیں کہ آدمی کہے کہ بس بزرگوں نے لکھا ہے اور بزرگ کہتے ہیں، اور نہیں، یہ تو قرآن ہے۔ اللہ براہ راست پوچھ رہے قال کم لبثت، کتنا مدت گزری؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا حضرت بل لبثت 100 عام، تمہیں تو 100 سال گزر گیا ہے۔ آپ جس کو دن سمجھ رہے ہیں 100 سال گزر گیا۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اب دیکھو 100 سال میں ہم نے تیرا پانی بھی نہیں خراب ہونے دیا، تیرا کھانا بھی نہیں خراب ہونے دیا، اور تمہارا جو گدھا تمہارے ساتھ تھا وہ بھی مر گیا، اس کا بھی ڈھانچے ہو گئے، ہڈیاں ہو گئی، 100 سال گزر گیا۔ اب دیکھو میں اس کو کیسے جلاتا ہوں۔ فانظر الی حمارک لنجعلک آیۃ للناس، اب غور کرو۔ اب جب دیکھا تو کہا یا اللہ واقعی آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، میرا ایمان ہے، اب تو میں نے مشاہدہ کر لیا۔ فانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ اب دیکھیں اللہ جیسے چاہے، اس پیغمبر کو تو موت آ گئی، سلا دیا، اور شان والا پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، اور ایسی بادشاہت جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہے۔ انسانوں پہ بھی بادشاہ، جنوں پہ بھی بادشاہ، حیوانوں پہ بھی بادشاہ، چرند پرند طیور حشرات پہ بھی بادشاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور رات کو تہجد میں کھڑے ہیں، چونکہ لمبی قراتیں کرتے تھے، لمبی قنوت کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، تھک جاتے تھے تو عصا بغل میں دے کے تھوڑا آسرا کر لیتے، تھوڑا ٹیک لگا کے ذرا دم لے لیتے ایک پاؤں سے۔ اسی حال میں کھڑے تھے، اسی حال میں روح قبض ہو گیا، اسی حال میں موت آ گئی۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ موت ایسی چیز ہے، دنیا میں خدا کے منکر پیدا ہوئے، انبیاء کے منکر پیدا ہوئے، اولیاء کے منکر پیدا ہوئے، معجزات کے منکر پیدا ہوئے، قیامت کے منکر پیدا ہوئے، موت کا کوئی منکر نہیں۔ موت تو سب مانتے ہیں، کافر جو منکر وہ بھی کہتے ہیں مریں گے ہم لیکن اٹھیں گے نہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت فیہا ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، مریں گے تو ضرور۔
اب حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں کھڑے ہیں اور روح قبض ہو گئی. لیکن دیکھیں میرے اللہ نے اپنے پیغمبروں کی شان ہے کہ موت آ گئی، روح قبض ہو گیا، لیکن اللہ نے پیغمبر کی حفاظت کی ہے، ورنہ موت آنے کے بعد تو فوراً گر جاتے ہیں نا. دیکھیں نا آپ، آدمی جا رہا ہوتا ہے، ذرا جھٹکا لگتا ہے، دل کا گر گیا، حرکت رکی، بندہ گر گیا. لیکن پیغمبر اسی طرح کھڑے ہیں. جن آتے ہیں دور سے دیکھتے ہیں، وہ جن کام کر رہے تھے نا، حضرت کے تابع تھے اور مسجد صخرہ اور بیت المقدس بنا رہے تھے اور بڑے بڑے کام کر رہے تھے، وہ دور سے دیکھتے ہیں کہ بھئی حضرت سلیمان کھڑے ہیں، بس چلو چلو جلدی چلو، کام کرو کام کرو، نہیں تو آئیں گے سزا دیں گے. اب اس حالت میں کتنی عرصہ گزر گیا، یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً اس حالت کو 100 سال گزر گئے. اب پتہ کیسے چلا؟ فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأتها. اب اللہ نے حکم دیا دیمک کو کہ حضرت سلیمان کی جو لکڑی ہے نا جس پہ کھڑے ہیں، اس کو نیچے سے ذرا کھانا شروع کرو. دیمک نے اس لکڑی کو نیچے سے کھانا شروع کیا، لکڑی کمزور ہوتی گئی کمزور ہوتی گئی کمزور. اب حضرت سلیمان فلما خر تبینت الجن، اب حضرت گر گئے. اب جب گر گئے تو اب جنات نے آگے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو مارے گئے، اتنی طویل مدت تک ہم کام کرتے رہے. انہوں نے کہا دیکھو جن ہے لیکن عقل ہے. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ لکڑی جو ہے نا جہاں دیمک کھاتی ہے اس کا اندازہ کرو کہ دیمک جو ہے وہ 1 مہینے میں کتنی لکڑی کھاتی ہے، پھر 1 سال میں کتنی کھاتی ہے. اسی سے طرح ہم اندازہ تو کریں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت سلیمان کا یہ عصا جو ہے اتنا کھا گئی ہے تو کتنا عرصہ گزر گیا. انہوں نے کہا کمال ہے، یہ تو صدی بیت گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگا کہ سلیمان پہ موت آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے ساتھ اپنے بندوں کو ہدایت کر دی کہ اے میرے بندے، جو تم سمجھتے ہو کہ جنات کو علم غیب ہے یا فلاں بزرگ کا تابع جن ہیں اور غیب کی خبریں لاتے ہیں، اگر جنوں کو غیب کا علم ہوتا تو یہ 100 سال تک پتھر اٹھاتے رہتے. اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ نے فرمایا اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو دردناک عذاب میں مبتلا نہ رہتے، محنت میں نہ لگے رہتے. تو اصل بات یہ ہے اللہ موت دیتے ہیں یا حیات دیتے ہیں، وہ حیات دینے پہ بھی قادر ہیں، موت دینے پہ بھی قادر ہیں، اور موت کے بعد حیات دینے پہ بھی قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو موت کے بعد حیات دے دی. اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جب قوم نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پہ کہ آپ نے قتل کر دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی کی قبر پہ آئے، اللہ کے حکم سے بھائی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ما قتلنی موسیٰ، مجھے موسیٰ نے قتل نہیں کیا، میں اپنی موت سے فوت ہوا ہوں. اللہ نے ان کو بھی زندہ کر دیا. اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے تھے. اگر آپ بھی آ کے مردے سے کہتے کم باذن اللہ تو مردہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا. یہ معجزات ہیں، اللہ دکھانا چاہتے ہیں ہم پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں، موت دینے پہ بھی قادر ہیں، اور موت کے بعد پھر دوبارہ حیات دینے پہ بھی قادر ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرما دیا انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سران.
اللہ فرماتے ہیں جس دن جلدی سے زمین پھٹ جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھو صحیح حدیث مبارک ہے میرے مدنی محبوب کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا اول من تنشق عنہ الارض. آپ نے فرمایا خدا نے مجھے ایسی شان دی ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن میرے روضہ مبارک میں میری قبر مبارک کی زمین جو ہے سب سے پہلے پھٹے گی. یعنی یہ شان بھی محمد مصطفیٰ کو ملے گا کہ انا اول من تنشق، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی. اسی طرح فرمایا انا اول خطیب، اور قیامت والے دن بولنے والا بھی صرف میں ہوں گا جس دن سارے پیغمبر خاموش کھڑے ہوں گے. اللہ یہ شان بھی مجھے عطا فرمائیں گے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول شافع و اول مشفع. اللہ کی درگاہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور سب سے پہلے شفاعت بھی میری منظور ہوگی. یہ اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے. حضور فرماتی ہیں جب میری قبر مبارک کھلے گی ھذا نبعث یوم القیامہ، اور ہم اس طرح اٹھیں گے قبر مبارک سے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی میرے ساتھ ہوں گے اور میرے دائیں اور بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ عنہما. کتنے شان والے صحابہ ہیں کہ 2 صحابی اور 2 پیغمبر ہیں. اللہ اکبر. اور خدا کی شان دیکھیں کہ سب سے آخری بنی اسرائیل کا نبی حضرت عیسیٰ ہے، یاد رکھو. اور سب سے آخری خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. اللہ دونوں کو جمع فرما دیں گے کہ ولد اسرائیل سے نبوت جو ہے وہ عیسیٰ پہ ختم ہو گئی. ثم انتقلت الی ولد اسماعیل، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبوت آ گئی. اب دونوں پیغمبر کھڑے ہوں گے، دونوں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو مسلمانوں، اسی لیے یہ اصطلاح ہے محدثین کی علماء کی کہ جہاں لفظ شیخین آ جائے، یاد رکھو اگر لفظ شیخین صحابہ میں آئے تو ابو بکر و عمر یہ شیخین، اور اگر شیخین محدثین میں آئے تو پھر امام بخاری اور امام مسلم جو ہیں وہ شیخین ہیں، یاد رکھنا. اور اسی طرح اگر طرفین کا لفظ آئے تو وہاں امام ابو حنیفہ اور امام محمد مراد ہیں. اگر صاحبین کا لفظ آئے تو ابو یوسف اور محمد ابن حسن الشیبانی مراد ہیں. اور اسی طرح شیخین اگر حکیموں میں آئے تو ابو نصر فارابی اور ابن سینا مراد ہیں. یہ اصطلاحات ہیں. حضور نے فرمایا اول من تنشق عنہ القبر ھذا نبعث یوم القیامہ، اور فرمایا ثم آتی علی بقیع الغرقد، میں اپنے روضہ مبارک سے اٹھنے کے بعد جنت البقیع الغرقد یعنی مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا. ایمان سے کہو کتنا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو موت مدینے میں آئے اور دفن مدینے میں ملے. اللہ اکبر. اللہم ارزقنا موتا موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک. حضرت عمر دعا مانگ رہے ہیں اللہ موت بھی شہادت کی دینا اور موت بھی مجھے مدینے میں دینا. اور میرے نبی کی حدیث ہے، یاد رکھو من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیمت. آپ نے فرمایا جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو کہ مدینے میں مرے اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے. اب محدثین کہتے ہیں مرنا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، مانا یہ ہے ساری دنیا چھوڑ کے مدینے ڈیرا لگا دے، سبب بنائے تاکہ موت میری وہاں آئے. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، چاہے تو آئے چاہے. فرمایا جو آدمی مدینے میں مرے گا اکون لہ شفیعا،
اور ایک حدیث میں شفیعن و شہیدن یوم القیامت، میں اس کے لیے ایک خاص شفاعت کروں گا اور اس کے لیے خاص گواہی دوں گا۔ شفاعت تو سب کے لیے ہوگی لیکن مدینے والوں کے لیے خاص شفاعت ہوگی۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے لیے حضور دعا فرماتے رہے اور جن پہ ہمیشہ گزر کے سلام فرماتے رہے۔ اب فرماتے ہیں کہ روضہ مبارک سے اٹھنے کے بعد آتی علی باب البقیع الغرقد، میں مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا تو مدینے والے بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ اور یاد رکھو میری بیٹیاں اور میری بہنیں بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ جو شان والی بیویاں ہوتی ہیں، جو طیبات ہوتی ہیں، جو طاہرات ہوتی ہیں، جو قانتات ہوتی ہیں، جو مسلمات ہوتی ہیں، یہ آج کل کی یہ شوبز کی یہ چلتی پھرتی ننگی لاشیں نہیں، عورتیں مسلمان، یہ تو بدبودار لاشیں ہیں، ان کو تو عورت کہنا بھی شریعت میں حرام ہے۔ عورت کہتے ہیں وہ چیز جو چھپائی جائے، جو ننگی ہو وہ کہاں عورت ہے؟ اس پر تو لفظ عورت کا اطلاق ہی حرام ہے۔ دیکھیں شان والی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ آمنہ کے لال حبیب کبریا، جب قیامت ہوگی ہر بندہ اپنی قبروں سے کھڑا ہوگا، حضور نے فرمایا بالکل کھڑے ہوں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ تو بی بی عائشہ کا فکر دیکھو، علم دیکھو۔ بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک قبرستان کے اندر یہاں ایک مرد ہے، ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے، ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے، ادھر عورت ہے، اور اجنبی ہیں، کوئی محرم نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کفن بھی نہیں ہوگا، تو کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے سامنے عریاں کھڑی ہوں گی، وہاں کیا حال ہوگا؟ یعنی بی بی عائشہ کو زندگی میں نہیں موت کے بعد بھی پردے کا خیال ہے کہ میرے پردے کا کیا ہوگا۔ پتہ ہے حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ قیامت کا دن ایسا شدید ہوگا کہ آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ایسے معلوم ہوگا جیسے نشے میں کھڑے ہوں، وہ نشہ نہیں، وہ دہشت ہوگی، اور جس کی آنکھیں پھٹی ہیں وہ نیچے نہیں ہوں گی، نیچے ہیں تو اوپر نہیں ہوں گی۔ فرمایا بی بی اس دن کسی کی طاقت ہے کہ نظر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ سکے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے جنت کا جوڑا حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبل کا، آپ سے بھی پہلے؟ کیوں؟ آپ تو ابراہیم سے بھی افضل ہے نا، سرکار دو جہاں تو حضرت آدم سے بھی افضل، حضرت ابراہیم سے بھی افضل۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن لواء الحمد فی یدی ابونا آدم و ابراہیم تحت لوائی فلا فخر لی۔ حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، میرا ابا بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا، ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا۔ لیکن یہاں حدیث کہتی ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جنت کا لباس ابراہیم کو پہنائیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی توحید کے لیے ابراہیم کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلہ دیں گے۔ ہاں ہاں، توحید یہ ہے شان والی۔ اور دعا کرو اللہ ہمیں سچا موحد بنا دے، اللہ شرک و ظلمات و بدعات و احداث کے اندھیروں سے نکال لے۔ یہ توحید کی شان ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کا لباس اتار دیا گیا، بغیر لباس کے ڈالا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیں گے کہ ابراہیم میرے لیے تیرے کپڑے اترے تھے، آج ساری دنیا کھڑی رہے، پہلے تو جنت کی پوشاک پہن لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بدلہ تو دیتے ہیں نا، وہ تو کریم ہے نا، کسی کا احسان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں مجھے جب ہوش آئے گی
میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آ چکے ہیں اور اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں. فرماتے ہیں لا ادری، مجھے علم نہیں کہ ان پہ وہ بے ہوشی نہیں آئی یا مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے، یعنی وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے بھی پہلے ہوش میں آئیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں پہلے آئیں گے، چونکہ جب انہوں نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. جب موسیٰ علیہ السلام نے زیارت کی درخواست کی، اللہ نے فرمایا پہاڑ پہ نظر رکھو. اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے. حضور نے فرمایا جوزیا، اللہ آج ان کو بدلا دیں گے کہ میرے لیے بے ہوش ہوئے تھے تو سب سے پہلے ہوش میں آؤ. اللہ اکبر. یہ تو قیامت کے عجیب منظر ہے نا. بس تو دعا کر کے اللہ توفنا مع الابرار، کہ اللہ ہمیں موت بھی ایمان پہ دینا اور موت بھی مدینے کی دینا، تاکہ مدنی کے ساتھ ہم جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتی ہیں کہ میں جب آؤں گا جنت البقیع الغرقد کے قبرستان پہ تو سارے کھڑے ہو چکے ہوں گے. فرمایا ثم انتظر لأہل مکہ، میں پھر مکے والوں کا انتظار کروں گا. فرماتے ہیں جب مکے والے بھی آ جائیں گے اجعلہم علی یمینی واہل المدینۃ علی یساری واسوقہم الی المحشر، کہ مکے والوں کو میں داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، پھر ان سب کو لے کے میدان حشر شام کی طرف روانہ ہوں گا. اب جناب محدثین نے لکھا ہے اور صحابہ نے غور کیا ہے کہ مکے والے جو ہیں ان کو حضور دائنے ہاتھ پہ کیوں رکھیں گے؟ انہوں نے فرمایا مکے والے مہمان ہوں گے اور مکے والے اصل ہیں جہاں میرا مدنی پیدا ہوئے ہیں، اور مدینے والے انصار ہیں، اس لیے ان کو لے کے حضور میدان حشر میں جائیں گے. اس لیے اللہ فرماتا ہے یوم تشقق الارض، جب زمین پھٹ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یوم تشقق الارض عنہم سراعا. یاد رکھو زمین کے بارے میں کئی لفظ آئے ہیں قرآن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت. زمین کو کھینچا جائے گا، جیسے چمڑے کو کھینچتا ہے تو چمڑا بڑھتا جاتا ہے، ایسے مدت والقت ما فیہا وتخلت، اور جو اندر ہوگا سب باہر نکال دے گی. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین ایسا زلزلہ ہوگا کہ جو کچھ اندر ہوگا وہ بھی باہر آ جائے گا. اور تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جس دن زمین کو بھی ہم بدل دیں گے، یہ زمین بھی نہیں رہے گی، یہ آسمان بھی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. مسلمانوں اللہ توفیق دینا تو کبھی 24 گھنٹے میں 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے علیحدہ بیٹھ کے غور کیا کرو، موت کے بارے میں خیال کیا کہ ہم نے مرنا ہے اور موت برحق ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے اور سب نے چھوڑ دینا ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بن جائے. کسی نے بھی ساتھ نہیں دینا ہے. وہ ایسی جگہ ہے لا انیس لہ، جہاں کوئی انس والا نہیں. بیت الدود و بیت الوحشت، وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، لیکن عمل اچھے ہوں گے تو اللہ اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیں گے. دعا کر دو اللہم اجعل قبورنا روضۃ من ریاض الجنہ.
یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ان کی قبروں کو بھی باغ جنت بنا دے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. تو موت کا مراقبہ کیا کرو. کیا مانا؟ بیٹھ کے غور کیا کہ ہم نے مرنا ہے اور جب مریں گے تو کیا لے جاؤں گا ساتھ. ذرا غور کرو نا، جو ہمارے باپ دادا مر گئے وہ کیا لے گئے ساتھ؟ کوئی بنگلے، کوئی کوٹھیاں، کوئی گاڑیاں، کوئی ڈرائیور، کوئی کاریں، ایئر کنڈیشن، کوئی جنریٹر لے گئے قبر میں لگا لیں گے. وہاں تو عمل کا جنریٹر لگے گا اور کوئی جنریٹر کام نہیں آتا. بیٹھ کے غور کیا کرو. یہ موت کا غور کرنا ہے نا، لاکھوں گناہوں سے بچا دیتا. کہ مرنا ہے بس ٹھیک ہے، جب مرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو یہ ایک ایسا علاج ہے بندے کو گناہ چھڑانے کا، اس سے بڑا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب جناب یہاں اللہ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جلدی سے زمین پھٹ جائے. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اذا القبور بعثرت، جب قبریں پھٹ جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں ذالک حشر علینا یسیر. میرا مدنی، یہ لوگوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھا کے جمع کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل کیا ہے؟ مشکل تو اس کے لیے ہونا کہ جس کو بنانے کے لیے اسباب کی ضرورت ہو، کہ ہم نے ایک روبوٹ بنانا ہے، اس کے لیے مشینری چاہیے، جہاز چاہیے، بنانے والے چاہیے، اس کے چلانے والے چاہیے، اس کے سیٹنگ کرنے والے چاہیے. وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں نا، وہاں تو یہ ہے کہ ہو گیا بس. وہاں تو مسئلہ ہی اتنا ہے نا کہ حکم دیا کون فیکون، ہو گیا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اب آخر میں یاد رکھو، اس آیت میں جو ہے تحدید بھی ہے اور تسلی بھی ہے. کیا معنی؟ اس آیت میں میرے مدنی پاک کے لیے تسلی ہے اور آپ کے دشمنوں کے لیے تحدید اور دھمکی ہے. فرمایا نحن اعلم بما یقولون. میرا مدنی آپ غم نہ کریں، آپ کے دشمن جو کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں. آپ تسلی رکھیں، ہم بدلہ لیں گے. اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرا مدنی مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، ہم جانتے ہیں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے جو دشمن باتیں کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ فکر نہ کریں. اور تیسری جگہ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس آپ کیے جاؤ جو ہمارا حکم ہے. فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین سے اعراض کریں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کے ساتھ استہزاء کرنے والے جو ہیں ہم ان سے خود بدلہ لیں گے، آپ غم نہ کریں. یہاں بھی فرمایا میرا مدنی، میرا محبوب آپ تسلی کریں، ہم جانتے ہیں نا یہ جو کہہ رہے ہیں، اور تحدید ہے ان کے لیے. اور بدبختو یہ نہ سمجھنا کہ جو تم کہہ رہے ہو مجھے پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم تمہیں ایک ایک عمل کا سزا دیں گے، بدلہ لیں گے. نحن اعلم بما یقولون. اور میرے مدنی اداس ہوتے تھے کہ کاش یہ مسلمان ہو جاتے. اللہ نے فرمایا وما انت علیہم بجبار، آپ کو ہم نے کوئی جبر کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا. آپ کیوں غم کرتے ہیں کہ آپ یہ زبردستی اسلام لائیں گے؟ چھوڑ دیں آپ. وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سنائیں، ان کو بتلائیں جو میرے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، آپ ان کو نصیحت کریں. تو یہاں سے معلوم ہو گیا، یہ ہمارے بال لوگ کہتے ہیں جی آج کل مولوی اپنوں کو تبلیغ کرتے ہیں، کافروں کو تبلیغ نہیں کرتے. تو اللہ فرما رہے ہیں میرا مدنی ان کو تبلیغ کرو جو مانتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو نہیں ڈرتے دفع کرو.
جو مریض علاج کرانا ہی نہیں چاہتا اس کی کیا ضرورت ہے علاج کرنے کی؟ اس پر توجہ دو جو علاج کرانا چاہتا ہے. اس لیے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واللہ اعلم. اگر کہتا ہے جی کہ میری والدہ نے اور میری بیوی نے اور میں نے عمرہ کیا، طواف صفا مروہ دوڑنے کے بعد میری بیوی نے اپنے بال نہیں کاٹے تھے کہ میری والدہ کے بال کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہو. جی کہ میری بیوی کی پیٹ میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رسولی تھی، بہرحال آج جو ہے وہ پانی شروع ہو گیا، خون اس میں نہیں ہے، گوشت کی ٹکڑوں میں کوئی چیز تھی وہ گر گئی، تو اللہ نے آپ کی بیوی کا علاج کر دیا، خدا کا شکر ادا کریں. اب اگر خون نہیں ہے صرف پانی ہے تو عورت پاک ہے. بہرحال میرا بھائی آپ جس ملک میں بھی ہیں، یعنی ایسا کاروبار کرنا جس میں محرمات یعنی شراب بیچنا، خنزیر بیچنا، حرام بیچنا، یہ بالکل حرام ہے. مسلمانوں کو بیچنا بھی حرام ہے، کافروں کو بیچنا بھی حرام ہے. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جب شراب حرام ہو گئی، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا من ایتام، میرے پاس یتیموں کا مال تھا، میں جا کر شراب لے آیا اور مجھے امید تھی کہ اس میں نفع ہوگا، ان کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا. مجھے پتا تو نہیں تھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. میں مدینے پاک میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ اللہ نے شراب حرام کر دی ہے. تو یا رسول اللہ وہ یتیم تو برباد ہو گئے، ان کا تو سارا مال شراب میں لگا دیا میں نے. تو اب مہربانی کر کے اس کا حل یہ بتا دیں کہ اگر میں یہ شراب لے کر کافر ملک میں چلا جاؤں اور کافروں کو بیچ دوں تاکہ کم از کم پیسے تو واپس آ جائیں. آپ نے فرمایا میرے صحابی ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہوتا ہے، اس کا جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہے. گرا دو اللہ رزق دے گا. تو بہرحال آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. بہرحال ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، پھر شادی کر دی. مجھے کیا پتا اللہ کے بندے، ایک دی، دو دی، تین دی، کتنی طلاق دی؟ اگر تین دی ہے تو بغیر حلالے کے حلال نہیں ہوتی. کہتے جی کہ پانی کہیں بھی موجود نہ ہو تو حکے کے پانی سے وضو، وہ حکے کا پانی پھر کہاں سے آ گیا جب پانی کہیں موجود نہ ہو؟ یہ موجود تو ہو گیا نا. بہرحال حرام چیز سے وضو نہیں کیا جا سکتا. اس طرح سے پھر تمہارے پاس اپنا پیشاب بھی ہے، پیشاب کر کے کر لو. یہ کیا بات ہے؟ اور پھر کیا اللہ کی زمین بھی ختم ہو گئی ہے، مٹی بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، تیمم بھی نہیں کر سکتے تم. لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لو. سنی کا نکاح شیعہ عورت سے بالکل نہ کریں. میرے بھائی کے بال جو ہیں وہ مصنوعی لگائے ہوئے ہیں، تو عمرے کے بعد تو میرا بھائی ہر حال میں گنجا بھی ہو تو اس طرح پھروانا پڑتا ہے. جہاں جہاں خالی ہے وہاں اس طرح پھرو، اور کیا کرو گے؟
اگر آپ کی بھابھی وہاں سے احرام باندھ کے آئیں گی اور ایام شروع ہو جائیں گے تو بہرحال وہ اپنے ہوٹل میں رہیں، جب پاک ہو جائے بغیر خوشبو والے صابن کے سادہ غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنا عمرہ پورا کرے، اس کو پھر مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو وہاں سے نیت کر کے آ رہی ہے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا لیکن تھک گیا، پھر 24 گھنٹے کے بعد جا کے صفا دوڑی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن شرط ہے کہ احرام نہ کھولا ہو۔ اگر احرام باندھا رکھا، پابندی برقرار رکھی، بعد میں صفا مروہ دوڑ کے سر میں ڈالیا، کوئی حرج نہیں، لیکن 24 گھنٹے اگر کپڑے پہن لیے تو دم پڑ گئی۔ دو 200 سال پہلے کہتے ہیں مکہ شریف میں میلاد ہوتا تھا، تو اس وقت تمہارے بدعتی لوگ یہاں تھے نا، ترکی حضرات تھے نا، وہ بدعت میں مشہور ہیں۔ تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی، مکہ شریف میں تو اب بھی بہت سارے لوگ ہیں داڑھی مڈاتے ہیں، تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ اب بھی بہت سارے لوگ ہیں مکے میں رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، حقہ پیتے ہیں۔ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی نا، مکے میں ہوتا تھا، ہم نے کلمہ مکے کا نہیں پڑھا، مکے میں پیدا ہونے والے محمد مصطفیٰ کا پڑھا۔ اگر حضور نے حکم دیا ہے کہ میلاد مناؤ تو سب سے پہلے میں مناؤں گا۔ اگر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اہل بیت، بی بی فاطمہ، حسن، حسین اور حضور کے لاکھوں صحابہ میں ایک صحابی نے میں منایا ہے، تم دکھا دو، انشاءاللہ سب سے پہلے میں مناؤں گا۔ ورنہ میرا ایمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا میرے مدنی پر۔ اگر یہ دین ہوتا یا قرآن میں ہوتا یا حدیث میں ہوتا، جب دین مکمل ہو گیا تو یہ کہاں سے نکل آیا؟ یہ تو 600 سال کے بعد مظفر نامی بادشاہ نے مصر کے اندر یہ بدعت رائج کی، اور اس کے بعد دنیا میں رواج بن گیا۔ ہمارے ہاتھ میں رواج ہے نا، کہیں تعزیہ ہے، کہیں یہ جلوس ہے، کہیں میلاد کے جلوس ہیں۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اب تو ماشاءاللہ ہم ترقی کر گئے ہیں، پہلے اولیاء اللہ کے روزے بنتے تھے، اب تو ہم ہر کسی کے روزے بنا لیتے ہیں۔ گیارہویں شریف وغیرہ جو ہے سب بدعات ہیں۔ آپ مجھے ایسا کریں، قرآن حدیث کو تو جو آپ نہ پڑھتے ہیں نہ مانتے ہیں، 11ویں شریف والے پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی کی کتاب میں دکھا دیں، آپ نے فرمایا ہو 11ویں کیا کرو تو میں تمہارے ساتھ۔ ہے کوئی مائی کا لال جو ہمت کرے، جرت کرے، حضرت عبد القادر جیلانی کی کتاب میں دکھلا دے کہ بھائی میرے بعد ایک بڑھیا کا مسئلہ آئے گا، تم 11ویں شریف کیا کرنا، میں تمہارے ساتھ۔ کہتے جی کہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منانا جائز ہے۔ وہ تو ڈاکٹر ہے، کوئی عالم تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہی چیر پھاڑ ہوتا ہے، قرآن حدیث کو چیر پھاڑ رہا ہے ماشاءاللہ۔ وہ تو مواہب الدنیا سے دنیا کی موضوع روایتیں سنانے والا وہ ڈاکٹر ہے، دنیا کی شاد روایتیں سنانے والا وہ ڈاکٹر ہے، دنیا کے غیر مفتہا اور وہ تو اتنا بڑا سچا ڈاکٹر ہے جس نے خواب دیکھا، حضور نے فرمایا میں تمہارے پاس آؤں گا، میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ یعنی اب حضور کو آنے کے لیے اب یہ نہیں بتلایا کہ بھئی کون سی ایئر لائن سے آئیں گے آپ۔ خدا کا خوف کرو، ڈاکٹروں کے کہنے سے دین ثابت ہوتا ہے؟ یعنی اب قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، صحابہ میں بھی نہیں، ایک ڈاکٹر کہتا ہے۔ کہتے جی کہ ہم دعوت و تبلیغ میں کام کریں، دین کا کام ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلغوا، مجھ سے پہنچاؤ میرے دین کو آگے۔ سورت فاتحہ جب امام ختم کرے تو آمین کہتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین،
کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا تو تم کیا کہو؟ آمین۔ تو اب غیر المغضوب علیہم ولا کون پڑھے گا؟ تو معلوم ہوا فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، ہمارا کام آمین کہنا ہے۔ باقی دعاؤں پر حضور نے ہمیں آمین کہنا نہیں سکھلایا۔ دیکھو نا اصولی بات ہے، ورنہ حضور فرماتے کہ جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین تم بھی کہنا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور نے تو آخری آیت ذکر کی کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، معلوم ہوا یہ وظیفہ امام کا ہے، مقتدی کا وظیفہ آمین کہنا ہے۔ اچھا ہم اپنی پڑھیں وہ اپنی پڑھے تو پھر تو ہم نے دو دفعہ آمین کہا نا، ایک دفعہ امام کے ساتھ ایک دفعہ اپنی۔ حدیث میں تو ایک آمین کا ذکر ہے۔ کہتے جی کہ اگر مرد بھی زانی ہے عورت بھی زانیہ ہے آپس میں شادی کر سکتے ہیں، جب زنا کرتے رہے تو مولوی مکی سے مسئلہ نہیں پوچھا، اب نکاح کا پوچھنے آئے ہیں۔ بہرحال دونوں توبہ کریں، اللہ توبہ سے گناہ معاف کر دے گا۔ شادی کر لیں، منہ کالا کرنے سے تو نکاح بہتر ہے نا، دونوں توبہ کریں اور شادی کر لیں۔ کراچی سے احرام باندھا ہے، ہم مکے میں ہیں اور عورت کو حیض ہے، بالکل انتظار کرو، جب پاک ہو جاؤ عمرہ ختم کر کے پھر مدینہ جاؤ۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد بال مڈانے ہوں تو صابن لگا سکتے ہیں، وہ صابن جس میں خوشبو نہ ہو، یعنی کپڑے دھونے والا صابن یا کوئی اور پاؤڈر جس میں آج کل تو بہت ملتے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی۔ زمزم پینے سے پہلے بھی دعا مانگنا بالکل جائز ہے کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ زمزم جس غرض کے لیے پیو گے وہ پوری ہوگی، میں اس لیے پی رہا ہوں۔ پہلے بھی مانگ سکتے ہو، بعد میں بھی مانگ سکتے ہو۔ کسی نے حجر اسود نہیں چوما، کچھ نہیں ہوگا جناب۔ حجر اسود چومنا سنت ہے، نہ موقع ملے اشارہ کرو۔ کہتے تھے کہ مسجد عائشہ سے اگر مرد عمرہ کریں، کوئی بھی عمرہ کرے، حضور نے کسی حدیث میں نہیں فرمایا کہ عورتوں کے لیے حکم ہے مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر جیرانہ سے تو حضور نے خود عمرہ کیا ہے۔ مسجد عائشہ سے عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا، وہ مرد نہیں تھے۔ اگر طواف کی 2 رکعت حتیم کے اندر پڑھیں بالکل جائز ہے۔ اگر ہم جدہ جائیں تو احرام ضروری نہیں ہے، لیکن طائف جائیں تو احرام ضروری ہے کہ طائف میقات ہے۔ کہتے ہیں کہ مکے میں سودی بینکاری ہے، بہرحال یہ ہے کہ جو ان کے اپنے بینک ہیں وہ سودی کام نہیں کرتے، جو غیر ملکی بینک ہیں معذور ہیں، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ ان کے جو اپنے بینک ہیں وہ نہیں سودی کاروبار کرتے، وہ تو قرضہ بھی بغیر سود کے دیتے ہیں۔ کہتے تھے کہ یہاں قبر کی جگہ تنگ بنائی جاتی ہے، تو آپ لکھ کے بھیج دیں کتنے فٹ بنائی جائے تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ سارے کام میرے ذمہ تو نہیں، میں جا کے قبر میں اس کو آپ لکھ کے حکومت کو تجاویز بھیج دیا کریں، یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد ساری رات تہجد ہے، جب تک صبح کی اذان نہ ہو، جب چاہو تہجد پڑھ لو۔ وہ تو افضل ہے کہ آخری رات میں پڑھی جائے۔ اگر نماز بچہ نہ پڑھے، جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اگر ٹی شرٹ پہ کسی پرندے یا جانور کی تصویر بنی ہو بالکل حرام ہے اور نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے۔ طواف کی نماز افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، لیکن وہاں جگہ نہ ملے پھر جہاں مل جائے پڑھ لیں۔ ہر ملک میں دہشت گرد ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، کافروں میں بھی ہوتے ہیں، یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو اس بات کو روئیں کہ ہم میں نہ ہوں۔
اذان کا جواب کیسے دیں؟ جیسے حضور نے فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر۔ صرف جب وہ کہے حی علی الصلاۃ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب اذان ختم ہو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے سرکار دو جہاں کی وہ دعا مبارک اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ یہ وسیلہ اس جنت میں مقام کا نام ہے، یہ وسیلہ پکڑنے کا نام نہیں ہے۔ اگر مدینہ شریف کے سفر میں درود پڑھیں بالکل پڑھیں۔ زمزم ہم کسی ہندو کو دے سکتے ہیں؟ ابو جہل کیا پیتا تھا؟ زمزم ہی تو پیتا تھا۔ بالکل دیں، اور اس نیت سے دیں کہ اللہ زمزم کی برکت سے اس کو اسلام نصیب فرما دے۔ کہتے تھے کہ ہمارے پورے گاؤں میں اہل بدعت ہیں، امام بھی اہل بدعت ہے، اپنی نماز پڑھو، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بدعات سے کس طرح بچیں؟ سنت پہ عمل کرو، بدعات سے بچ جاؤ گے۔ امام صاحب بے ہوش ہو جائے نماز پڑھانے میں تو پیچھے والا امام کی جگہ آ جائے اور نماز مکمل کر دے۔ امام سے پہلے ہاتھ چھوڑ کے رکوع میں جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں سر پہ ٹوپی ہو، پگڑی ہو، رومال ہو، ضروری ہے۔ سرکار دو جہاں نے کبھی بغیر کپڑے کے نماز نہیں پڑھی۔ ہاں ایک ہے مجبوری ہے کہ کپڑا نہیں ہے پھر جائز ہے، ایک ہے کہ نہیں آمدن نہیں پہننا، یہ کسی جگہ نہیں۔ کہتے جی کہ مطاف میں جو پتھر لگا ہوا ہے وہ کیسے ٹھنڈا رہتا ہے؟ یہ کوئی بزرگی کرامت نہیں ہے، یہ مصنوعی پتھر ہے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہے، لہذا وہ ٹھنڈا ہے۔ جس میں کالا کاربن ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، وہ نکال کے بنایا گیا، وہ ٹھنڈا ہے، کوئی بزرگی شزرگی نہیں، کوئی کرامت نہیں۔ تم اپنے گھر میں لگا لو، وہاں بھی ٹھنڈا ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ خواب میں حضور کی زیارت، بالکل خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے، بالکل حق ہے۔ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرا خواب دیکھا ہے، میری شمائل کے مطابق صفت دیکھی ہے، اس نے صحیح خواب دیکھا ہے۔ ان الشیطان لا يتمثل بی، شیطان کبھی میری صورت بنا کے نہیں آ سکتا۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ امام کی آواز تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اگر امام کا سپیکر خراب ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ 5 لاکھ آدمی کی نماز ضائع کر دیں۔ یعنی تم یہاں اعتراض ڈھونڈنے آتے ہو یا عمرہ کرنے آتے ہو؟ ایک تو مکبر کی ہونا سنت ہے کہ بھی سب کو آواز پہنچے، دوسرا یہ ہے کہ 2 سپیکر کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ایک فیل ہو جائے تو ایک تو چلتا رہے نا۔ اسی لیے مکبر اونچا کھڑا ہوتا ہے کہ اگر سپیکر فیل ہو جائے تو امام کی حرکات کو تو دیکھ کے اللہ اکبر کرتا رہے نا۔ حضور بالکل خواب میں آتے ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں بھی زیارت نصیب کرے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ واجب الطواف ہے۔ اگر ہم دوسری منزل پہ ہیں، چاہے 20ویں منزل پہ ہیں، امام کے پیچھے نیت ہے اور صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے میقات مدینہ سے احرام باندھ کے والد کے لیے نیت کی تھی، بالکل اللہ ان کو بھی ثواب دیں گے، تمہیں بھی ثواب دیں گے۔ احرام میں حکم یہی ہے، مرد سر پہ کپڑا نہ ڈالے اور عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے۔ کہتے جی کہ ہندوستان سے عمرے کا احرام جو تھا وہ بیگ میں چلا گیا، لہذا میں مکے میں پہنچ گیا۔ ماشاءاللہ آپ جناب ایک بکری دم بھی ادا کریں اور میقات کے عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور احرام بیگ میں ڈال دیا تھا۔
اگر احرام بیگ میں بھی ڈال دیا تھا، جہاز میں بیٹھے بیٹھے بنیان نکال لو، قمیص نکال لو، شلوار میں بیٹھے رہو، اسی قمیص کو کندھے پہ ڈال دو، لبیک اللہم لبیک، جب جتنے اترو چادریں باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم قرآن پاک کو بیگ میں رکھ کے لے جائیں، اگر بے ادبی نہ ہو تو پھر گلے میں لٹکا کے لے جائیں، ورنہ خیال رکھے۔